وحدہ لا شریک کے فضل و کرم کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام امت کا جو مشترک عقیدہ ہے یا عقائد ہیں، بنیادی طور پر دو بڑے عقائد ہیں، بنیادی طور پر پھر ان سے متصل دیگر عقائد ہیں یا اعمال ہیں۔ پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس پر کسی کی حاکمیت نہیں، وہ سب کا حاکم ہے۔ اللہ پر کسی کی حاکمیت اور وہ سب کا حاکم ہے۔ اللہ خالق ہے اور جمیع انسان، فرشتے اور دیگر اشیاء سب مخلوق ہیں۔ اللہ معبود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی، اور وہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا شریک اور تمام معجزات ہوں، کرامات ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کی، کسی کا ذاتی کوئی کچھ نہیں۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے عطا فرمائے، یہ قادر مطلق کی ہی شان ہے، یہ قادر مطلق کی ہی شان ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب عقیدہ، دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ یعنی پہلا عقیدہ کہ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اور ان تمام شانوں کے ساتھ، ان تمام معجزات کے ساتھ، تمام کمالات کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا وہ برحق ہے، اور سب پر ایمان رکھنا، یعنی ایک سے نا دوسری چیز متصل ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آخری کتاب قرآن مجید برہان رشید عطا فرمائی،
اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں نازل ہوئیں. کس نے بتایا؟ قرآن. انبیاء کرام علیہ السلام کا کچھ ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں اور کچھ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. اور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انبیاء کرام علیہ السلام، ان میں یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب انسان ہیں، سب مرد ہیں. یہ ہمارا نبی انسان ہے نوع انسانیت میں. نمبر 2 مرد، اور دیگر اس کے ساتھ ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو بھی اللہ نے صحائف عطا فرمائے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، ان پر بھی ہمارا، جو ہم جانتے ہیں اس پر بھی اور جو نہیں جانتے اس پر بھی. جتنے اللہ نے ان پر صحائف نازل کیے، کتابیں نازل فرمائیں، بڑی کتابیں تو 4 ہی ہیں نا. کتنی ہیں؟ 4. کون سی؟ اس کے علاوہ جو صحیفے عطا فرمائے وہ برحق ہیں. ہمارا ان پر ایمان ہے لیکن اب ان پر عمل نہیں، ان پر کیونکہ قرآن حکیم جیسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نا، اسی طرح اگر یہ کہیں کہ قرآن حکیم ام الکتاب ہے، قرآن حکیم بھی اب اس کے بعد کوئی وحی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ ہمارا ساری امت کا. اگر یہاں تک عقیدہ ہے تو پھر تو صاحب اب اس سے آگے کی باتیں، جیسے ہم نے بتا دیا نا، اب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب الانبیاء میں سے بعضوں کو بعضوں پر شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا. اس میں علماء نے یہ کہا کہ منصب رسالت یا نبوت، منصب نبوت میں سب انبیاء ایک جیسے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ. لیکن درجات میں فرق ہے، کیونکہ اس کی بھی نص ہمیں قرآن حکیم سے ملی. قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولان اعظام کی جو جماعت ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا اور کسی کو حبیب اللہ بنا دیا. یہ اس کی شان ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، عطا فرما دیا. جب عطا فرما دیا تو اب عقیدہ یہ بنا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی، اب سوال یہ تھا کہ وہ منسوخ کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن حکیم اور یہ دین ناسخ ہے. ہمارا دین، دین اسلام، دین دیگر ادیان کو منسوخ کر دیا. دیگر ادیان کو منسوخ کرنے والا، اور اب تا قیامت اگر سکہ چلے گا تو دین محمدی کا چلے گا.
اب اللہ نے جس کو جو شان عطا فرمائی وہ برحق ہے، لیکن جو شان، جو مرتبہ، جو مقام، جو عزت، جو توقیر، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کمالات عطا فرمائے وہ صرف آقا کا ہی خاصہ ہے۔ مثلا اللہ نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا، مثال دے رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کو حسن، ان کا حسن بھی معجزہ ہے، ان کا وہ کتنے دن، یہ سنا ہی ہوگا آپ نے، کسی نے کہا 3، کسی نے 6، کسی نے مہینے، کسی نے دنوں کا حساب کا، کہ اب شاہی خزانے سے گندم ختم ہو گئی، لوگ بھوکے، تو انبیاء کرام علیہ السلام جب وہ بھوکے تو اب یا اللہ یہ تو بھوکی رعایا، بادشاہ بھی ہیں، فرمایا یوسف اب چھوڑ، اب ان کو اپنا دیدار کرا دو۔ ارے صبح و شام حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دیدار کرتے بھوک ہی مٹ جاتی، ایسے جیسے سیر ہیں۔ تو محمد رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جزو ہے، یوں کہیے کہ جزوی ہے، حسن کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حسن کل سرکار کی ذات گرامی ہے۔ کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10 معجزے عطا فرمائے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو سراپا معجزات بنا کے بھیجا، یعنی اور تو اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن شریف کے معجزات کوئی بیان کرنا شروع کرتے، جس میں مبارک تو بڑی شان ہے نا، جس میں مبارک تو بڑی شان والا ہے نا، صرف یہی ایک فرق ہے شان رسالت میں اور عام بندے میں۔ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری مخلوقات میں یکتا ہے، آپ جیسا ہاں، یہ عقیدہ۔ اب معجزات جیسے قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم چند چیزیں لیتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مہد سے لحد تک نبی ہے، ماں کی گود سے لے کر نبی ہے، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہے۔ اعلان کرنا تو ہمارے نبی وہ نبی ہیں، ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی، یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، سرکار اول بھی ہیں، سرکار آخر بھی ہیں۔
سرکار اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اچھا عیسیٰ علیہ، میں اس لیے کہہ رہا تھا اب سمجھانے کے لیے، جو حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کچھ کمزور حوالوں سے کچھ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلی دلیل سب سے ہے قرآن حکیم۔ کیا ہے؟ جو ہمارے لیے ضابطہ حیات بھی ہے، دستور بھی ہے، قانون بھی ہے۔ قرآن حکیم، اب قرآن حکیم نے ہی جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات بیان فرمایا۔ پہلی چیز کہ اللہ نے آپ کو بے باپ کے پیدا کیا، یہ اس کی شان ہے، اس کی عطا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، جو بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر لوگوں نے زبان تان دراز کی، تو بارگاہ رب العزت میں عرض کی، مولا بیٹا بھی عطا فرمانے والا تو، قدرت بھی تیری۔ اب یہ فرمایا اب جواب ہم نہیں دیں گے، تو نے چپ روزہ رکھنا ہے۔ تو نے کیا رکھنا ہے؟ ہاں، آج کل اس امت میں وہ خاموشی کا روزہ رکھنا ویسے مکروہ ہے، کسی زمانے میں جائز تھا۔ چپ رہنا، جواب تم نہیں دے گو، تم نہیں دینا، یہ دے گی۔ وہ اب آ گیا وقت، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ مریم میں اللہ نے اشارت ہے۔ اب جب اشارہ کیا تو آپ نے اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا تم رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا میں رسول آیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ چند دنوں کے عیسیٰ علیہ السلام کلام فرمائے اور اس کلام میں یہ بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں بھی کہ نہیں، سوچنے والی بات ہے نا۔ گرچہ کسی حکمت اور کے تحت اگر آپ نے اعلان نہیں فرمایا تو اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں جو اس وقت ہم بیان نہیں کر رہے، بات لمبی چلتی گئی، کرنا ذکر تھا لیکن اس وقت کام دوسری طرف چل گیا۔ چلو یہ بھی ایک محفل ہے، اور یہ ذکر اذکار کی محفل میں ساتھ ہی ایسا سلسلہ بھی چلنا یہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی کے لیے، عقائد کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے۔ دوسرا کہ مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے، نبی کو یہ بھی پتا ہے میں نبی ہوں، میری ماں پاک ہے، میں سب کی طرف نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے
اچھا یہ تو ہو گیا، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں میں ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں، نبی کو پہلے کا، اپنے آنے سے بھی پہلے کا علم۔ اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں مٹی کا پرندہ بناؤں، اس پہ پھونکوں تو مردے میں جان پڑ جائے۔ یہ روح اللہ کی شان ہے تو محمد رسول اللہ کی کیا شان؟ سبحان اللہ۔ تم جو کھا کے آؤ وہ بھی بتا دو، جو گھر رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا۔ اگر عیسیٰ روح اللہ کو اتنا علم ہے تو محمد رسول اللہ کا علم کتنا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے سب سے قانون ہے، دستور ہے کہ امام جو سب سے زیادہ علم والا ہو، سب سے زیادہ مرتبے والا ہو، سب سے زیادہ مقام والا ہو، سب سے زیادہ شان والا ہو، امام اس کو بنایا جاتا ہے۔ اب یہ معراج شریف آ رہی ہے نا، معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو معراج میں وہ معراج ہو، میلاد ہو، یوم میثاق ہو یا قیامت ہو، یوم حشر ہو، ارے غور سے دیکھو سمجھو تو ہر جگہ پر دولہا مقصود کائنات، اور سب سے یہ سارے کے سارے دن، یہ سارے کے سارے ایونٹس اس لیے ہیں کہ پوری مخلوقات پر اللہ اپنے محبوب کی شان کو ظاہر فرما دے، جس میں سے معراج بھی، جس میں سے معراج۔ خیر ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ اسرا کیا ہے، اعراج کیا ہے اور معراج کیا ہے، یہ پھر ایک لمبا ٹاپک بن جائے گا۔ لیکن معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمانا، کسی کی جرت تھی اذان دینے والے کون ہیں، اقامت کہنے والے کون ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام صف بصف کھڑے ہیں۔ اب ایک تو وہ نا جب انبیاء سے اللہ نے اقرار لیا تھا، اب وہ سب انبیاء بھی
تشریف فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، اور سب کی امامت سرکار فرما رہے ہیں، سب کی امامت۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار کی بڑی شان ہے، سرکار کی بڑی شان ہے، اور اس شان کو دل و جان سے ماننا یہ تمہارے ایمان کی روح ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی صحیح، لیکن چونکہ وقت میں اپنے کچھ جوش میں زیادہ ہی لے گیا، تو اللہ پاک جتنا بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور ان عقائد پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج کے دور میں میڈیا پہ مختلف قسم کے مختلف فتنے ہیں جو دین کی آڑ میں لوگوں کے ایمان کو، عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لہذا آپ احباب سے اتنی گزارش ہے کہ صحیح العقیدہ جو علماء کرام آپ کے پاس موجود ہوں، ایسے گفتگو ہر کسی کی یا تو کسی عالم دین کے متعلق آپ پوری طرح جانتے ہوں کہ یہ کون سے کیا مسلک ہے ان کا، اور یہ کیا ان کی کیا حیثیت ہے علماء کے حلقے میں، یا تو ایسی اگر کوئی شخصیت ہو تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، جو نئے میرے جیسے ہر کوئی آ کے میڈیا پہ بیٹھ گیا ہے نا، ان کی ہر بات درست نہیں ہے، ان کی ہر بات درست، ہاں یہ یاد رکھنا۔ کوئی اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زبان درازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم لوگ تو جو تو پڑھا لکھا ہے وہ تو جانے گا کہ کون سے گھسے پیٹے دلائل لا رہا ہے، اور کمزور دلیلیں دے کے اپنے آپ کو علامہ فہامہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان کی تخریج، ایسے چیزوں کے، ایسے عقائد کی تخریج کرنا یہ علماء کا کام ہے، جو علماء حق ہیں، جو ہاں دور حاضرہ میں کچھ ایسے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کے گلوں میں نا ذلت اور رسوائی کے ہار ڈال دیے، جوتوں کے ہار ویسے پڑے ہوئے ہیں، ذلت اور رسوائی جس کو ہونا اس کو جوتوں کے ہار پڑتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہیں کہ جو سرکار کی آل پر، صحابہ کرام پر زبانیں تان دراز کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ جو سن رہے ہیں، جو بعد میں بھی یہ سنتے رہیں گے، ان تمام کی خدمت میں یہ مؤدبانہ اور ہمدردانہ یہ التماس کروں گا کہ ہر کوئی قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ان علماء کرام سے استفادہ کریں جن کا عقیدہ درست ہو، جو امت کے اتحاد کے خواہاں ہوں، جو صرف اپنی شان اور اپنا وہ شملہ جو ہے نا وہ اونچا کر کے دکھانے کے لیے ادھر ادھر کے دلائل لا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں۔ کوئی کتنا بڑا بھی وہ بن جائے، اب آ گیا نا معراج شریف، تو آپ کہیں شروع کر دیں کہ نہیں جی وہ روحانی معراج تھا، جسمانی معراج نہیں تھا، کوئی وہ حضرت ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ
سے منسوب ایک حدیث پاک لے آئیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر وہ جب کہ اس پر کبھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو وہ جرا کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز، وہ سارا سمجھائیں گے آپ کو کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس میں بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، کبھی وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کبھی بہت محفوظ ہوتا ہاں بھائی یہ لوگ سارے کرانے والے کسی اچھا۔ اسی طرح یہ وظائف والے بھی بہت بڑے بڑے بابے آ کے بیٹھ گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سے اجازت پہلے لے لو پھر پڑھو، کوئی کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے میرے دوست، تو ایسے اذکار ہیں جو ماسورہ ہیں، جس کی ترغیب خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے ہمیں۔ آقا علیہ الصلوۃ جیسے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا دیگر۔ سب سے اچھا وظیفہ تو ہمیں تو ہمارے بابوں نے یہ بتایا، جو سرکار کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جتنا ہو سکے سرکار پر درود پاک پڑھو۔ جب سرکار سے تمہاری والہانہ عقیدت بنے گی نا تو انشاءاللہ کوئی چور نہیں پڑے گا، کوئی چور نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔